ہم اسیر ایک رات کے۔ چودھری سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس ظالم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی ایسی سزا دی جائے کہ پورا گاؤں یاد رکھے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے آنسو بہاتے ہوئے اپنی 12 سالہ بیٹی زینب کے لیے انصاف مانگ رہے تھے، جسے وجاہت شیخ کے بیٹے شہروز شیخ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو سراج الدین، کل پنچایت میں تمہاری بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ جاؤ، تم سے ہماری ملاقات اب کل صبح پنچایت میں ہی ہوگی۔ سگار کا کش لیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولے، جس پر سراج الدین سر جھکائے بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا چودھری سائیں نے؟ سراج الدین کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر رشیدہ نے بے تابی سے پوچھا، ایک نظر ساتھ ہی اپنے 22 سالہ بیٹے اردشیر پر ڈالی، جو خود بھی باپ کی جانب متوجہ تھا۔ کل پنچایت میں فیصلہ ہوگا، افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہیں بچھی چارپائی پر لیٹ گئے، جیسے مزید اور کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں۔ اردشیر نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بخار میں تپتی اپنی بہن پر ڈالتا اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح کے سورج کے ساتھ ہی گاؤں کے سب لوگ پنچایت میں جمع زینب کے لیے انصاف کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سراج الدین پر امید نظروں سے چودھری سائیں کو دیکھ رہے تھے، جو اب فیصلہ سنانے جا رہے تھے۔ یہ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ چودھری سائیں نے رک کر ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ ہر شخص سانس روکے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ وجاہت شیخ کا بیٹا شہروز شیخ سراج الدین کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، جس کے بدلے میں سراج الدین کا بیٹا اردشیر سراج بھی وجاہت شیخ کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرا کر اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گا۔ یہی پنچایت کا فیصلہ ہے، اور پنچایت کے اس بدترین فیصلے پر وہاں کھڑے ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک گناہ سرزد ہوا تھا، جس کے بدلے دوسرے گناہ کی اجازت دی جا رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف تھا؟ وجاہت شیخ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں اس کے بیٹے کو سنگسار کر دیا جاتا، جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اکثر کو اس فیصلے پر اعتراض تھا، مگر پنچایت کے فیصلے کے سامنے بولنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا سائیں؟ اردشیر نے غصے سے مٹھیوں کو بھینچے سراج الدین کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بس شہروز شیخ کی جان لینا چاہتا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ انصاف! اب وجاہت شیخ کو پتہ چلے گا عزت کا لٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ نفرت زدہ لہجے میں کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اندر جلتی بدلے کی آگ نے صحیح غلط کے فرق کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ پنچایت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وجاہت شیخ کی بات سن کر ندرت شیخ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کسی کی زندگی تباہ کر چکا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ وہ شہروز کو جان سے مار دیں گے۔ وجاہت شیخ بے بسی سے بولے، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی اماں ابا کی باتیں سنتی مبارہ اس فیصلے پر ساکت رہ گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی عزت کا بھی جنازہ اٹھنے والا تھا۔ یہ بات ہی اس کا دماغ معاف کر گئی تھی۔
اماں ابا اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک زنا کے بدلے دوسرا زنا۔ 16 سال کی مبارہ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ ان سب باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔